شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، فرحین ٹی وی میں خوش آمدید۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو، اگر میدان جہاد میں موت ہوتی تو میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو موت بستر پر نہ آتی۔ ناظرین اکرام، خالد بن ولید بچپن ہی سے جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، نیزہ بازی، تلوار زنی جیسی ماہر چالوں میں طاق تھے، لیکن وہ کیا راز تھا کہ ایک جنگجو اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ 100 مار کے لڑے اور جیت ہی اس کے قدم چومتی رہی۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں مختصر بتائیں گے۔ ناظرین اکرام، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ خالد بن ولید پیدائشی سپر سالار تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ ان کی حیرت انگیز تاریخی کارناموں کے پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت شامل تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال کٹوا رہے تھے تو سیدنا حضرت خالد نے وہ بال اٹھا لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خالد یہ کس لیے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، آپ کے بال میرے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ بال تمہارے پاس رہیں گے اور میری دعا بھی تمہارے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ تم ہر جنگ میں فتح پاؤ گے۔ تو سامعین اکرام، اس کے بعد تمام برکتیں، کامیابیاں آخری دم تک خالد بن ولید کے ساتھ رہیں۔ ان کی جنگی فتوحات کے بارے میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اور دعا کی گواہی دی۔ سبحان اللہ، خالد بن ولید نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا، کبھی کسی جنگ میں شکست نہ کھائی۔ ان کے نام سے ہی دشمن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال سنبھالے تھے ان کو اپنی ٹوپی میں پرو رکھا تھا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لمس ان کی طاقت تھا جس کا اعتراف وہ خود بھی کرتے۔ حضرت خالد کو جتنا اعتماد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی تائید پر تھا، اتنا اعتماد اپنی جنگی حکمت عملی پر نہ تھا۔ جنگ یرموک میں ایک موقع پر وہ ٹوپی جس میں بال مبارک پروئے ہوئے تھے وہ گر گئی۔ آپ رحمت اللہ اس کو ڈھونڈتے رہے مگر رومی فوج کے دباؤ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت خالد نے ایک اور دستہ تیار کیا اور دوبارہ حملہ کر کے رومیوں کو پسپا کیا اور وہ ٹوپی حاصل کی۔ جنگ کے بعد لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے ایک ٹوپی کی خاطر اتنے مسلمانوں کی جانیں ضائع کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ صرف ٹوپی نہیں تھی، میری طاقت کا سرچشمہ تھی۔ ناظرین اکرام، ایک اور واقعہ کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایرانی سپر سالار سے آپ کی بات ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ ہماری تلواروں میں ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ اگر جسم کو چھو جائیں تو اس کو گلا کر رکھ دیں گی۔ سیدنا خالد نے زہر کی شیشی لی اور دعا پڑھ کر پی لی اور آپ رحمت اللہ علیہ کو کچھ بھی نہ ہوا۔ آپ کو مکمل یقین تھا جو کام اللہ نے آپ سے لینا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اپنے وجود کے ساتھ جوڑے رکھتے تھے۔ ان کی جنگی حکمت عملی جارخانہ ہوتی تھی۔ وہ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جو جنگ ہوتی خون ریز ہوتی، ان کی ذاتی دلیری اور خطرات میں کود پڑنے کی عادت اور یہ جنون ہوتا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ناظرین، اپنی موت کے وقت میدان میں شہادت نہ پانے پر وہ غم زدہ تھے اور رو رہے تھے۔ ان کی زوجہ محترمہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، خالد، آپ شرمسار نہ ہوں۔ آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی تلوار ہیں اور اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کافروں کے ہاتھ سے نہیں کٹ سکتی۔ ناظرین، اپنی زوجہ کی ان تسلی برے کلمات سے اللہ کا یہ دلیر انسان کچھ پرسکون ہوا۔ حضرت خالد کے انتقال کی خبر جب شام سے مدینہ پہنچی تو ایک احرام مچ گیا۔ حضرت عمر پہلے تو لوگوں کو روکتے رہے، لیکن جب پتہ چلا کہ سیدنا خالد کی وفات کی خبر ہے تو فرمایا، آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے کہہ دے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے سچ کہیں گے۔ لوگوں، رو لو، دوبارہ خالد بن ولید جیسے وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس سے قبل حضرت ابوبکر نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، مائیں اب دوبارہ خالد بن ولید جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنے قیمتی آراء سے ضرور مطلع کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر فار دیٹ۔